الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم فتاوی رضویہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ سے، جس کی جلد 5ویں ہے، یہاں سے اوقات کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ سوال پیش ہوا، از حیدرآباد دکن قریب دروازہ دبیر پورہ مدرسہ محمدیہ مرسلہ مولوی عبدالخالق صاحب اعظم گڑھی 12 جمادی الاخری 1317 سنہ ہجری۔ حضرت مولانا العلام والجبر المقام حامی السنہ قامی البدع بقیت السلف حجت الخلف مولانا الحاج المولوی احمد رضا خان صاحب مدہ ذلہ العالی بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح رائے عالی متعالی ہو کہ ان دنوں، یعنی اب انہوں نے آپ کے القابات وغیرہ لا کر اب یہاں سے سوال پیش کر رہے ہیں کہ ان دنوں یہاں کے علماء بلکہ 4-5 علماء ہند مثلا حضرت مولانا مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی، جناب مولوی محمد منصور علی خان صاحب مراد آبادی و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب اعظم گڑھی وغیرہ ہم نے مثلین سوائے زوال کا فتویٰ دیا۔ بعد اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مولوی عبد الوہاب صاحب بہاری صدر مدرس مدرسہ نظامیہ نے سب علماء کے فتوے کو رد کر دیا اور لکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی قول مثلین سے رجوع کر کے قول صاحبین کی طرف آ گئے ہیں۔ اب التماس ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ خادم الطلبہ محمد عبد الخالق۔ الجواب، اب اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قول سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مثلین بعد فیء الزوال ہے، یعنی امام اعظم نے قول سے رجوع نہیں کیا بلکہ وہی قول ہے اور وہی احوط، وہی اصح، وہی من حیث الدلیل ارجا، اسی پر اجماع و اتفاق، جملہ متین وہی مختار و مرضی، جمہور محققین شارحین اسی پر افتائے اکثر کبرائے ائمہ مفتین امام کا اس سے رجوع فرمانا ثابت نہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے ائمہ مزید بھی گزرے ہیں جو امام اعظم کی تقلید کرنے والے، تو کسی کا بھی اس حوالے سے کوئی قول نہیں مل رہا۔ اجماع متون مذہب موضوعات نقل مذہب کے حضور بعض حکایات شاذہ خاملہ غیر محفوظہ قابل لحاظ کب ہوئیں، بلکہ قول یک مثل ہے مرجوع عنہ ہے، کیونکہ بحر خیریہ اور رد المختار وغیرہ میں تصریح ہے کہ جو قول ظاہر روایت کے خلاف ہو اس سے رجوع کیا جا چکا ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کی جانب وہ منہ کرتا ہے، تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور اپنے کرم سے انہیں قبول فرمائے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم۔ یعنی یہاں پر مفتی اب اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا کہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا اس سے خلاف عمل کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور آپ کے بعد آنے والے علماء کبار وہ بھی اسی پر عمل کرتے رہے، تو جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے امام اعظم کے اصل قول کو ہی لیا جائے گا، اور وہ ہے دو مثل پر نماز عصر کی ادائیگی۔ مسئلہ از کلکتہ فوجداری بالا خانہ نمبر 36 مرسلہ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب 18 جمادی الاخری 1308 سنہ ہجری
کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں آج کل آفتاب جو ہے یہ تقریباً فروری کے مہینے کا یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ تقریباً 5:45 ہی طلوع اور 5:45 ہی غروب، تقریباً یہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ 2/61 یہ عبارت شاید صحیح لکھی نہیں جا سکی. اور اس کے بعد یہ 18 جمادی الاخری سے میں نے جو نکالنا چاہا تاریخ اس کے مطابق میچ کرنا چاہیے تو تقریباً جنوری اور فروری ان دونوں مہینوں کی لگ رہی ہے. اور یہ 5:45 جب دیکھتے ہیں تو پھر یہ فروری کا مہینہ لگ رہا ہے کہ تقریباً فروری کے اندر جا کر اتنے بجے غروب ہوتا ہے. اور 5:45 غروب اور یہی 5:45 ہی تقریباً طلوع ہو رہا ہے، یعنی اس کے قریب قریب ہی آ رہا ہے. اور نماز عصر 3:45 ادا کی جاتی ہے. اس وقت سایہ سوائے سایہ اصلی کے 2 مثل کسی طرح بھی نہیں ہوتا. اس صورت میں نماز مذہب مفتبی کے موافق ہوئی یا پھر نہیں ہوئی، اور ایسی حالت میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا جماعت کا ترک اختیار کیا جائے. صرف حکم چاہتا ہوں، مجھے دلائل کی ضرورت نہیں. بینو توجیرو. دیکھیے انہوں نے تو اپنے سوال میں بیان کر دیا کہ ہمیں دلائل کی حاجت نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے، اب دیکھیے نہ یعنی سوال کے اندر اختصار چاہا گیا، اس کے باوجود آپ نے اتنے دلائل دیے، اور اگر دلائل کے ساتھ طلب کرتے تو پھر اعلیٰ حضرت کتنے دلائل دیتے. الجواب، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب تک سایہ ظل اصلی کے علاوہ 2 مثل نہ ہو جائے وقت اثر نہیں آتا، اور صاحبین کے نزدیک ایک ہی مثل کے بعد آ جاتا ہے. اگرچہ بعض کتب فتاوی وغیرہ تصانیف بعض متاخرین مثلا برہان طرابلسی و فیض کرکی و در مختار میں قول صاحبین کو مرجح بھی بتایا گیا، یعنی اس کو راجح بتایا گیا کسی پر عمل کیا جائے، مگر قول امام ہی احوط و اصح و ازرو دلیل ارجح ہے، یعنی اسی پر عمل کرنا چاہیے. عموماً متون مذہب قول امام پر جزم کیے ہیں، اور عاملہ اجلہ شارحین نے اسے مرضی و مختار رکھا، اور کابر ائمہ ترجیح و افتاء بلکہ جمہور پیشوایان مذہب نے اسی کی تصحیح کی. امام ملک العلماء ابو بکر مسعود نے بدائے اور امام سرخسی نے محیط میں فرمایا کہ ہوا صحیح، یعنی یہی امام اعظم کا مذہب جو یہ صحیح ہے. امام اجل قاضی خان نے اسی کو تقدیم دی، اس کو مقدم رکھا، اور وہ اسی کو تقدیم دیتے ہیں جو اظہر من حیث الدرایا و اشہر من حیث الروایہ ہو، کہ جس کی روایت بھی بالکل صحیح پہنچی ہو، اس کے اندر دلائل بھی مضبوط ہوں. کما نص علیہ فی خطبۃ الخانیہ، جیسا کہ خانیہ کے خطبہ میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے، اور وہی قول معتمد ہوتا ہے. کما فی التحتاوی و شامی، جیسا کہ شامی اور تحتاوی میں ہے. یوں ہی امام طاہر بخاری نے خلاصہ میں اسے تقدیم دی، یعنی اسی قول کو مقدم رکھا، اسی قول کو بیان کیا، سب سے پہلے اسی قول کے اوپر دلائل دیے. امام اجل برہان الدین صاحب ہدایہ نے ہدایہ، اور امام اجل ابو البرکات نصفی نے کافی، اور امام زیلعی نے تبیین الحقائق میں اسی کی دلیل مرجع رکھی. امام اجل محبوبی نے اسی کو اختیار فرمایا. امام صدر الشریعہ نے اسی پر اعتماد کیا. وہ چند متاخرین آنی سے مراد میری مراد یہ ہے. اب جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں یا آنی، اور خیر وہ تو ہم اپنے لیے بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، لیکن عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یعنی کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا، ان کے کہنے کا معنی یہ بنتا ہے، اور آنی کا مطلب ہے جو میں نے بولا اس کا معنی یہ بنتا ہے. چند متاخرین سے مراد آنی مصنفین، یعنی میری مراد وہ مصنفین ہیں جیسے برہان، فیض و در مختار. ان اکابر میں ایک کی بھی جلالت شان کو نہیں پہنچتے. فتاوی غیاسیہ و جواہر الاخلاطی میں فرمایا هو المختار، یہی مختار ہے، یعنی امام اعظم کا قول. علامہ قاسم نے تصحیح قدوری میں اسی کی تحقیق کی. امام سمعانی نے خزانۃ المفتین میں اسی پر اختصار فرمایا، قول خلاف کا نام بھی نہ لیا. امام محمود عینی نے اسی کی تائید فرمائی. ملتقل بحر میں اسی کو مقدم رکھا، اور وہ اسی کو تقدیم دیتے ہیں جو ارجا ہو. کما ذکر فی خطبہ، جیسا کہ اس کے خطبے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے جو اپنی کتاب کا خطبہ بیان فرمایا. شروع میں جو کتاب کے ہوتا ہے خطبہ مصنف کی جانب سے، اس کے اندر پھر وہ اس چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کن چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے.
اور وہی مختار للفتویٰ ہوتا ہے۔ کما فی شرح ہی مجمع النہر، جیسا کہ اس کی شرح مجمع النہر میں ہے۔ مراکب الفلاح میں ہے ہوا صحیح و علیہ جل المشائخ والمتون، یہی صحیح ہے اور اس پر بزرگ مشائخ و متون مذہب ہے۔ تحتاوی علی المراقی میں ہے صححہ جمہور اہل المذہبی، جمہور اہل مذہب نے اسی کی تصحیح فرمائی۔ نقایہ میں روایت خلاف کی تضعیف فرمائی، یعنی اس کے جو خلاف روایت آئی اس کا ضعف بیان کیا، اس کی کمزوری بیان کی۔ المجال المصنف میں ہے انہ المذہب واختارہ اصحاب المتون وارتضاہ الشارحون، مذہب یہی ہے اور اسی کو اصحاب متون نے اختیار فرمایا اور اسی کو شارحین نے مرضی اور پسندیدہ رکھا۔ جنابی و عالمگیری میں ہے ہوا صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی امام اعظم کے قول کو اتنی ساری کتابوں سے جو ہے ترجیح حاصل ہے۔ جامع الرموز میں اسی کو مفتہ بھی فرمایا۔ السراج المنیر میں ہے کہ اعلیٰ قول ہی الفتویٰ، یعنی امام ہی کے قول پر فتویٰ ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بحر الرائق پھر رد المختار میں ہے قول امام سے عدول کی اجازت نہیں، یعنی امام اعظم کا جو قول ہے اس کے علاوہ پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس مذہب مہذب پر دلیل لے جلیل صحیح بخاری شریف کی حدیث باب الاذان للمسافر میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس تھے، یعنی ہم سواری کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ مؤذن نے اذان ظہر دینی چاہیے، فرمایا اب برد، وقت ٹھنڈا کر۔ کچھ دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان دینی چاہیے تو فرمایا اب برد، وقت ٹھنڈا کر۔ کچھ دیر کے بعد مؤذن نے سا بارہ یعنی تیسری بار اذان کا ارادہ کیا، فرمایا اب برد، ابھی بھی ٹھنڈا کر۔ اور یوں ہی تاخیر کا حکم فرماتے رہے حتی ساوی ظل الطلول، یعنی یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، اس وقت اذان کی اجازت فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، تو جب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو۔ مشاہدہ شاہد اور قواعد علم حیت گواہ اور خود ائمہ شافعیہ کی تصریحات ہیں کہ دوپہر کو ٹیلوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، معدوم محض ہوتا ہے، یعنی عین اگر وقت ظہر جب شروع ہوتا ہے تو ٹیلے کا سایہ تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی چھپر تھوڑی ہے کہ جس کے نیچے کوئی سایہ ہے۔ ٹیلے کا سایہ کافی دیر سے بنتا ہے، خصوصاً اقلیم ثانی میں جس میں حرمین طیبان اور ان کے بلاد ہیں۔ امام نووی شافعی اور امام قسطلانی شافعی نے فرمایا چونکہ حرمین طیبین بھی اقلیم ثانی کے اندر آ رہے ہیں، اقلیم سے مراد ہمارے جو ہے دوسرے لیول کے اندر جب ہم نے توضیح الافلاق پڑھی تھی تو اس میں اقالیم کا باب مکمل گزر چکا کہ 7 اقالیم ہیں، تو اب حرمین طیبین اقلیم ثانی کے اندر آ رہے ہیں۔ تو امام نووی شافعی و امام قسطلانی شافعی نے فرمایا ٹیلے زمین پر نصب کی ہوئی اشیاء کی مانند نہیں ہیں بلکہ زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو زوال کے بہت زمانے کے بعد ان کا سایہ شروع ہوتا ہے، یعنی شروع میں تو ان کا سایہ بنتا ہی نہیں ہے، کافی دیر بعد ان کا پھر سایہ زمین پر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب ظہر کا اکثر وقت گزر جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب آغاز اس وقت ہوگا تو ٹیلوں کے برابر ہرگز نہیں پہنچے گا، مگر مصر ثانی کے بھی اخیر حصہ میں اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان نہ دینے دی تو نماز تو یقیناً اور بھی بعد ہوئی، تو بلا شبہ مثل ثانی بھی وقت ظہر ہوا۔ اور اس حدیث کو ارادہ جمع بین صلاتین پر حمل کرنا خود اسی حدیث کے الفاظ سے باطل ہے۔ یعنی اب اس سے اگر کوئی یہ دلیل نہ پکڑنا چاہے کہ جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نماز جو ہے عصر کے وقت میں جا کر پڑھی، تو یہ کہنا باطل ہے۔ حضور یہاں ابراد کا اظہار فرما رہے ہیں، نماز اپنے وقت کے ٹھنڈے حصے میں پڑھی ہے، نہ یہ کہ وقت نکال دینے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں ادا کی جائے۔ حضور یہاں حکم عام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب گرمی سخت ہو یوں ہی وقت ٹھنڈا کرو، یہ نہیں فرماتے کہ جب مسافر ہو تو ظہر کو عصر سے ملا کر پڑھو۔ اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث سے امامت جبریل جس کے بھروسے پر برہان و در مختار نے مثل اول اختیار کیا، عصر حجت نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں سب سے پہلی حدیث اوقات ہے۔ نماز شب اسراء میں فرض ہوئی، اسی کے دن میں وقت ظہر کو آ کر جبریل امین علیہ السلام نے بیان اوقات کے لیے امامت کی، تو جو حدیث اس کے خلاف ہے اس کے بعد اس کی ناسخ ہے۔ اور قول دو مثل سے امام کا رجوع فرمانا ہرگز صحیح نہیں بلکہ اس کا خلاف ثابت ہے۔
کہ تمام متون مذہب وہی نقل فرما رہے ہیں اور متون ہی نقل مذہب کے لیے موضوع ہیں۔ امام محمد نے کتاب الاصل یعنی مبسوط میں کہ کتب ظاہر روایت سے ہے وہی قول امام لکھا، نہایہ میں ہے امام سے وہی ظاہر الروایہ ہے، غایت البیان میں ہے یہی امام کا مذہب مشہور و ماخوذ ہے، محیط میں ہے قول امام سے یہی صحیح ہے، ینابی میں ہے امام سے یہی روایت صحیح ہے، شرح مجمع میں ہے مذہب امام یہی ہے، کل ذالک فی البحر، یہ سب بحر میں ہے۔ تو بعض نقول خاملہ مرجوحہ کی بنا پر بعض ایسی منقول روایتیں آئیں تو محض نا وجہ ہے، بلکہ قول ایک مثل ہی ہے، رجوع ثابت ہے کہ وہ خلاف ظاہر روایہ ہے، اور جو کچھ خلاف ظاہر روایہ ہے مرجوع عنہ ہے، کما فی البحر والخیریہ وغیرہ ہما، جیسا کہ بحر اور خیریہ وغیرہ میں ہے۔ تو یہ مذہب مہذب بے وجوہ کثیر مذہب صاحبین پر مرجع ہوا۔ اولاً یہی مذہب امام ہے اور مذہب امام اعظم پر عمل واجب جب تک کوئی ضرورت اس کے خلاف پر باعث نہ ہو۔ ثانیاً اسی پر متون مذہب ہیں اور متون کے حضور اور کتابیں مقبول نہیں ہوتی۔ ثالثاً اسی پر مرسلہ شروع ہیں اور شروع فتاوی پر مقدم ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اجلہ اکابر ائمہ تصحیح و فتویٰ مثل امام قاضی خان و ایام برہان الدین صاحب ہدایہ، امام ملک العلماء مسعود کاشانی صاحب بدائع وغیرہ ہوں رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کی ترجیح و تصحیح فرمائی، اور جلالت شان مصححین باعث ترجیح ہے۔ خامساً یہ کہ جمہور مشائخ مذہب نے اس کی تصحیح و ترجیح کی اور عمل اسی پر چاہیے جس طرف اکثر مشائخ ہوں۔ سادساً چھٹی چیز یہ کہ اس میں احتیاط ہے کہ مثل ثانی میں اثر پڑی تو ایک مذہب جلیل پر فرض ذمہ سے ساقط نہ ہوا، پڑھی بے پڑھی برابر رہی، اور بعد مثل ثانی پڑھی تو بالاتفاق صحیح و کامل ادا ہوئی۔ یعنی اگر مثل اول پر پڑھی تو احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز نہیں ہوئی، امام شافعی صاحب کے نزدیک ہو گئی۔ مثل ثانی پر پڑھی تو دونوں ائمہ کے نزدیک نماز ہو گئی۔ ساتویں چیز یہ کہ رہیں حدیثیں، بعض صاحبوں نے گمان یہ کیا کہ احادیث مذہب صاحبین میں نص ہیں بخلاف مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حق یہ ہے کہ صحاح احادیث دونوں جانب موجود، ہرگز کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مذہب صاحبین پر کوئی حدیث صحیح صریح سالم عن المعارض ناطق ہے، جسے دعویٰ ہو پیش کرے، اور بامداد روح پرفتوح حضرت سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ اس فقیر سے جواب لے، انشاءاللہ تعالی یا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ حدیث جس سے مخالف نے استناد کیا صحیح نہ تھی، یا صحیح تھی تو مذہب صاحبین میں صریح نہ تھی، یا یہ بھی صحیح تو اس کا معارض صحیح موجود ہے، اور فقیر انشاءاللہ تعالی ثابت کر دے گا کہ اس تعارض میں احادیث مذہب صاحبین کو منسوخ ماننا ہی مقتضائے اصول ہے، اور اگر نہ مانے تاہم تعارض قائم ہو کر تساقط ہوگا، اور پھر وہی مذہب امام رنگ ثبوت پائے گا کہ بوجہ تعارض مثل ثانی میں شک واقع ہوا کہ یہ وقت ظہر ہے یا وقت عصر، اور اس سے پہلے وقت ظہر بالیقین ثابت تھا تو شک کے سبب خارج نہ ہوگا، اور وقت عصر بالیقین نہ تھا تو شک کے سبب داخل نہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بالجملہ عند تحقیق مثل ثانی میں اثر ادا ہی نہ ہوگی بلکہ فرض ذمہ پر باقی رہے گا، ورنہ علت تنزل اس وقت نماز مکروہ ہونے میں تو شک نہیں کہ جب بعض کتب فقہ میں اس وقت نماز ظہر میں کراہت گمان کی صرف اس خیال سے کہ صاحبین کے نزدیک وقت قضا ہو گیا، حالانکہ فرض ظہر بالاجماع ساقط ہو جائے گا، اگرچہ قضا ہی صحیح، تو اس وقت نماز عصر لاجرمہ سخت کراہت رکھے گی کہ امام کے نزدیک ہنوز وقت ہی نہیں آیا تو فرض ہی سرے سے ساقط نہ ہوگا۔ ادھر خلاف صاحبین تھا، یہاں خلاف امام، وہاں قضا ادا میں خلاف تھا، اور صحت اجماع ادھر صحت و بطلان ہی میں نزاع ہے، جب وہاں کراہت زوم کی گئی، یعنی صاحبین کے نزدیک یہ کراہت آئے گی کہ زیادہ تاخیر سے اگر آپ اثر پڑھ رہے ہیں تو یہ کس درجہ شدید مکروہ ہونا چاہیے کہ جب امام اعظم کا نزدیک سرے سے نماز ہی نہیں ہو رہی،
تو یہ تو بے شمار کتب ائمہ تشریح ہے کہ اس وقت عصر کا پڑھنا بے احتیاطی ہے، یعنی اول وقت میں، پس محتاط فی الدین کو لازم کہ اگر جانے کہ مجھے مثل ثانی کے بعد جماعت مل سکتی ہے اگرچہ ایک ہی آدمی کے ساتھ، تو اس جماعت باطلہ یا کم از کم مکروہ بکراہت شدیدہ میں شریک نہ ہو، بلکہ وقت اجماعی پر اپنی جماعت صحیحہ نظیفہ ادا کرے، اور اگر جانے کہ پھر میرے ساتھ کوئی نہ ملے گا تو بتقلید صاحبین شریک جماعت ہو جائے، اور تحصیل صحت متفق علیہ رفع کراہت کے لیے مثل ثانی کے بعد پھر اپنی تنہا ادا کرے، یعنی پہلے ان کے ساتھ بھی پڑھ لے، نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے، اور صاحبین کے قول پر عمل کرنے کی نیت سے، یا تو اب یہ کہ یہ اس کے نفل ہو جائیں گے، اور مثل ثانی کے بعد دوبارہ ادا کر لے اپنی اثر۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ یہ مسئلہ 274 یہ کافی لمبا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہے یہ دیکھیے یہ آگے چلتا جائے گا، اور کافی تفصیل طلب بھی ہے یہ، اس کے اندر چونکہ نقشوں کے ذریعے بھی تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اور یہ دیکھیے کافی چونکہ اس کے اندر چند ایک صفحات بھی آتے ہیں، اور صفحات نہیں خیر وہ تو پھر بھی کور ہو سکتے ہیں، لیکن مین یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر یہ سمجھانے کا معاملہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ جو ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔